الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 70واں حصہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 6 شوال المکرم 1444 ہجری اور 27 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور انہی کے معاملے میں فرعون کا ذکر بھی ہے کہ جب فرعون نے اہل کتاب کو شکست دینے کے لیے، اہل حق کو شکست دینے کے لیے، بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھنے کے لیے جب وہ میلہ منعقد کیا اور جادوگروں کو بلایا، تو جادوگروں نے جب وہ رسیاں ڈالیں تو دیکھنے والوں کو وہ سانپ دکھائی دینے لگ گئیں۔ پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا، وہ لکڑی کا مبارک ڈنڈا شریف، وہ عصا مبارک ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا، کھا لیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں بھی ہے، اور دیگر آیات و احادیث میں بھی اس سارے واقعے کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آیات اور احادیث کا حوالہ پیش کیے بغیر یہ سمجھتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ اس روایت کو دنیا کے عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تو اس انڈرسٹینڈنگ پر، اس کامن سینس والی بات پر آج کا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں کہ اس رسیوں کو کھا جانے میں آج ہمارے لیے سبق کیا ہے، مشترکہ سبق کیا ہے، کہ آج جب ساری دنیا کے لوگوں کو سود کے نام پر اور فاریکس پیرٹی کے نام پر، جدید ٹیکنالوجی کے نام پر جدید غلامی کا شکار بنا دیا گیا ہے، تو آج ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے سبق کیا ہے، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی ڈنڈا، یعنی ڈنڈے کی کئی تشبیہات ہیں، کئی تعویلات ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جادوگروں کی رسیوں کو، سانپوں کو کھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے اشارہ ہے، سبق ہے کہ آج کے فرعون، یہ 21ویں صدی کے فرعون اپنے ساتھ جو بھی جادو کے تماشے لائے ہیں، میڈیا، بینک، یہ سٹاک ایکسچینج، یہ پرائز بانڈ کا تماشا، یہ دیگر جو بھی مالیاتی اور ٹیکنالوجی کے تماشے یہ جادوگر لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بندوق کی پریڈ کرنے والے یہ چھاؤنیاں، فوجی ہیں، یہ وہ فوجی اور یہ وہ قانون ساز ادارے اور یہ وہ عدالتیں جو ساری دنیا کے محکموں کو پرائیویٹائز کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور خرید کون رہا ہے؟ یاجوج اور ماجوج۔ خرید کون رہا ہے؟ وہ سود خور۔ خرید کون رہا ہے؟ وہ ظالم، وہ ڈاکو جنہوں نے پہلے بندوق کے زور پہ بنی نوع آدم کو غلام بنایا، اب فاریکس کے نام پہ غلام بنائے ہوئے ہیں۔ تو عصا مبارک کا رسیاں یعنی سانپوں کو کھا جانا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج ہمارے اچھے افسران، دنیا بھر کے ہر مذہب کے اچھے لوگ، وہ جادوگروں کے ان سانپوں کو کھا جائیں، یعنی نیشنلائز کر لیں، حکومتی خلافت کے قبضے میں لے لیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب جادوگر وہ رسیاں لے کے آئے تھے تو وہ رسیاں ان جادوگروں کی ملکیت تھیں، وہ قیمت ان جادوگروں نے ادا کی تھی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے، عصا نے، اژدہا نے ان چھوٹے سانپوں کو کھا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، جادوگروں کو، ان رسیوں کی
کوئی قیمت ادا نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی جب یہ ادارے، یہ میڈیا کے تماشے، یہ ٹیلی ویژن چینل، یہ اخبارات، یہ بینک، یہ انشورنس کمپنیاں، یہ اسٹاک ایکسچینج کے تماشے، یہ سب اسٹیٹ بینک کے تماشے، یہ IMF کے تماشے، یہ سب چونکہ جادوگروں کی رسیاں ہیں جو کہ بنی نوع آدم کو جکڑنے کے لیے، بنی نوع آدم کو غلام بنانے کے لیے یہ ڈیوائس کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ تو ان سب کو نیشنلائز کرنا اور بغیر قیمت ادا کیے نیشنلائز کرنا، خلیفہ عادل کے قبضے میں لینا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آج کے حوالے سے اہم ترین سبق ہے کہ ان سب اداروں کو نیشنلائز کر لیا جائے اور ان کے جو آئندہ کے معاملات ہیں وہ کتاب کے مطابق ہوں گے، یا تورات کے مطابق، یا انجیل کے مطابق، یا پھر آج قرآن کے مطابق۔ اور ابھی یہ اس سبق کا ذکر کیا ہے جس کو عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، اور ابھی قرآن کا وہ سبق باقی ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا باقی ہے کہ جس کو صرف مسلمان مانتے ہیں، اور وہ ہے غزوہ بدر الصغریٰ کے بعد غزوہ بدر الکبریٰ کے حقائق۔ یعنی اس میں جب تجارتی قافلہ اور جنگی قافلہ دونوں مسلمانوں کے لیے حلال قرار دے دیے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس غزوہ بدر الکبریٰ کے حقائق موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے بھی زیادہ اہم ہیں، اور وہ مسلمانوں کی خدمت میں انشاءاللہ آئندہ ضرور پیش کیے جائیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ اور آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ظالم فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو کھا جانا یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا کمال ہے۔ تو آج بھی ان سب اداروں کو نیشنلائز کرنے میں ہمیں اپنے ایماندار بندوق والے چاہیے جو عصا کے مصداق ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔